السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، جن دنوں کا ہم سب کو انتظار تھا، وہ قیمتی ایام، وہ مبارک دن جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بطور نعمت عطا کیا ہے، وہ دن ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جن دنوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مہتو ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اب تک بہت سارے بیانات علماء کرام کے سن چکے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں عملی طور پر ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اندازہ لگائیں، عشرہ ذوالحجہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے قسم کھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عبداللہ بن عباس، ابن زبیر، مجاہد، ان سب کے یہاں عشرہ ذوالحجہ ہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں یعنی 10 دنوں کی عشرہ ذوالحجہ کی قسم کھا رہا ہے، جس سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت کا، اہمیت کا، فضیلت کا پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 969 نمبر کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، جس سے ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی عظمت کا پتہ چلے گا، ان 10 دنوں کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا، جن 10 دنوں میں عشرہ ذوالحجہ میں، ان ایام میں جن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اسلاف کس قدر محنت کیا کرتے تھے، کس قدر جد و جہد یا اللہ کی بکثرت عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد، کہتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا، جو اعمال ہم کریں گے، چاہے نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، جو بھی اعمال ہم کریں گے، جو نیکیاں کریں گے،
اس سے بڑھ کر باقی دنوں میں جو نیکیاں کیے جائیں ان تمام نیکیوں سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیوں کی عظمت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو ایک بڑا عمل ہے، کیا اس کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ان دنوں میں کی گئی عبادتوں کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے، عظمت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنی اہمیت کے حامل نہیں۔ ہاں الا رجل خرج یخاطر بنفسه ومالی، ہاں جو مجاہد اللہ کے، جو بندہ اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر نکلتا ہے اور مال بھی اللہ کے راستے میں پورے کے پورے خرچ ڈالتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، پھر تو اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہی زیادہ ہے میرے بھائی۔ تو پتہ یہ چلا حدیث کے اس مفہوم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں، ضائع نہ کریں۔ میرے بھائیو، یہ قیمتی ایام ہمیں عطا کیے گئے ہیں، رب کے جانب سے یہ بطور نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، بکثرت توبہ استغفار کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، تکبیرات پڑھتے رہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابی رسول یہ دونوں کے دونوں نکلتے بازاروں میں نکلا کرتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، لوگ بھی سن کر تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم بھی تکبیرات پڑھ کر ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کریں، ساتھ ہی ہم روزہ بھی رکھیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان دنوں میں آگے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن، ان دنوں میں خیر حجاج کرام جو حج پہ نہیں ہیں وہ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، جس روزے کی بڑی عظمت ہے، 2 سال کے گناہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو ان دنوں کی عظمت کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے میرے بھائیوں، اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک الیہ بہا درجہ۔ ہمیں اور آپ سے کہا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کثرت سے اللہ کا سجدہ کیا کرو۔ بندہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے، چاہے فرائض کی ادائیگی کر کے ہو، نوافل پڑھ کر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ اور جہاں ہم نوافل پڑھیں گے وہاں ہم روزے بھی رکھیں۔ روزے کا مقام و مرتبہ تو آپ بارہا سن چکے ہیں۔ روزہ داروں کا مقام اور مرتبہ، چاہے بندہ روزہ فرض رکھے یا نوافل رکھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کس قدر کتنا بدلہ دے گا رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہذا ہم روزہ بھی رکھیں،
صدقات و خیرات بھی کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں تکبیرات پڑھ کر کے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے، اور اس طرح صدقات و خیرات بھی ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، پڑوسیوں کی جو اگر مستحق ہیں، ہماری مدد کے محتاج ہیں، ہم ان پر خرچ کریں. اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. اور دنوں میں جو آپ خرچ کریں گے اس خرچ کا اور ان دنوں میں کیے گئے خرچ کا دونوں میں فرق ہے میرے بھائیوں. ان دنوں میں جو بھی عمل کیے جائے، جو بھی اعمال اور حسنات ہم کریں گے، اس کا جزا اور بدلہ اللہ تعالی بے شمار دے گا، چونکہ یہ اعمال اللہ کو، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. لہذا ہم توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، فرائض کی ادائیگی کریں، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں روزہ رکھیں، لوگوں کو بھلی بات کی تلقین کریں، تکبیرات میں اپنا وقت لگائیں، اور آنے والے یوم عرفہ کے روزے کا بھی ہم اہتمام کریں وقت پر انشاءاللہ. یہ چند باتیں عشر ذوالحجہ کے تعلق سے بھائیوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. بھائیوں نے بہت ساری باتوں کو سنا ہوگا پہلے بھی، تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، کہ ہم سن کر انسنی نہ کر دیں. عملی طور پر ان دنوں کی قدر کریں، عظمت کو سمجھیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.